السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ آج ہم آیت نمبر 242 سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ آج کی جو آیتیں ہیں، ہم شروع کا جو خاص طور پہلے 4 رکوع جو تراویح کے پہلے ہیں، اس میں ہم طلاق کے موضوع کے اوپر ایک ڈیٹیل قرآن کی اس میں آیت آئی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ ہم طلاق کے اوپر جائیں تھوڑے سے پریونٹیو میجر کے بارے میں بھی بات کر لیں، اس کے بعد پھر جو قرآن احکامات دیتا ہے طلاق کے اوپر وہ تو آپ کے سامنے بھی آئی جائیں گے۔ دیکھیے، نکاح جب کریں تو نکاح کے اندر سادگی کا ضرور خیال کریں۔ سادہ نکاح جو ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ برکت رکھتا ہے، اور اپنے جو بیٹا ہیں بیٹی ہیں جو ہمارے گھر میں جو شادی شدہ جن کی شادی کا وہ ہے، ان کو تربیت بہت ضروری ہے ان کی کرنا، کہ وہ جو جب اپنا ساتھی دیکھیں اور پسند کریں یا ہم دیکھیں ان کے لیے ارینج کریں، تو ایک کردار کے اوپر ضرور اخلاق جو ہے اور کردار، یہ ہمارا مین گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے۔ مال دولت شکل صورت جو ہے وہ سیکنڈری ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کردار اور اخلاق جو ہے، دس از واٹ ٹیکس اس لانگ وے۔ پھر ایک جو چیز آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ شادیوں کے اندر خاص طور پہ ینگ لوگوں کے اندر توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس نے جو پھیلایا یہ چیزیں، اس کی وجہ سے جو ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں میاں اور بیوی کی ہونے والی ہیں، ان کی آپس کے اندر ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ بعد میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو بڑی مایوسی ہوتی ہے، بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل ہیومن بینگز آر دا سیم، ہمارا ایک چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، خاص طور پہ مردوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر دیکھتے ہیں اور یہ ساری ماڈلز جو دیکھتے ہیں، یہ بڑے فلٹرز لگا کے ہوتا ہے، ان کا جو نظر آ رہا ہوتا ہے حقیقت الگ ہوتی ہے اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے بعد میں جا کے جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ آنی شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر جو ہے اس سے جو ہے ڈفرینسز بڑھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو آبویسلی وہ تو برداشت کی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ عزت اور برداشت جو ہے نا یہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، کہ عزت نہ کرتا، نہ شوہر بیوی کی عزت کرتے ہیں اور نہ بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہم اس عنایتوں میں اب دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ Divorce may be pronounced twice, then either keep them properly or let them go with kindness. It is not lawful for you to take back any gift except in case they fear that they cannot keep the limits imposed by Allah. But if you fear that they cannot keep the limits imposed by Allah, then if she pays something for her freedom, there is no blame on them. These are the limits of Allah. Do not exceed them. Whoever exceeds the limits of Allah, those are the unjust. طلاق ایک بڑا ہی ایک سینسٹیو ایک موضوع ہے، اور سینسٹیو سچویشن ہوتی ہے، حالات بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، بیکاز یہ طلاق اس اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے کہ جب کہ حالات بالکل ایک غیر معمولی طور کے اوپر خراب ہو جاتے ہیں، اور تلخی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ برداشت سے باہر۔ تو اس کو سنبھالنا، مینیج کرنے کے لیے بھی ہر طرف سے خاندانوں کو بھی، ماں باپ کو بھی، اور میاں اور بیوی کو بھی بڑا حکمت اور تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ بٹ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس تلخی کے اندر جو جذبات ہیں اور انا ہے، ہماری ایگو ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو اگر ہم قابو میں نہیں رکھتے تو پھر وہ جو ہے ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو طلاق ہے وہ تو 2 ہی ہیں، اور پھر وہ ایک بلیم گیم شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بلیم گیم کے بعد جو ہے وہ ایک مڈ سنگنگ سیشن ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھاڑنا، اور پھر اس کے بعد قرآن یہ جو بتاتا ہے کہ طلاق جو ہے، طلاق دینا جو ہے وہ تو 2 دفعہ ہے، یا تو پھر تم ان کو ایک معروف طریقے پہ رکھ لو یا نرمی کے ساتھ ان کو جانے دو۔ تو یہ جو طلاق یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اگر تو 3 دفعہ کسی نے طلاق دے دی، کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، وہ تو پھر irrevocable ہو گئی، اٹل ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اچھا، دوسری جو چیز قرآن یہاں پہ بتاتا ہے یہ پہلے 1 یا 2 طلاقوں کے اندر، کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ تم ان سے کوئی بھی چیز لو جو تم نے ان کو تحفے میں دی ہے، کہ اگر طلاق دے رہے ہو تو یہ رائٹ اینڈ آنریبل چیز ہے، ایک خاص طور پہ خاوند کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جو ہے اس کا خیال رکھے کہ اگر اس نے تحفے دیے ہیں اور ملکیت جو ہے اس کی بیوی کی ہو گئی ہے، تو ڈسپائٹ یہ تلخی اور بیٹرنس کے اور دا پوائنٹ کہ کوئی اس میں محبت نہیں رہی آپس میں، مگر یہ اتنا بھی گرے نہیں کہ کم از کم یہ اپنی بیوی سے وہ واپس ڈیمانڈ کریں۔ دین اور اگر یہ بیویاں جو ہیں وہ اپنا
یعنی کہ وہ خود آزاد ہونا چاہتی ہیں اور انہوں نے جو مہر دیا یا کوئی ان کو جو تحفے ملے ہیں تو وہ چاہیں تو اپنا پیچھا چھڑا سکتی ہیں شوہر سے، اور اس میں بھی قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی بلیم نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر بیوی ڈائیورس لینا چاہتی ہے، طلاق لینا چاہتی ہے، تو یہ بھی رائٹ قرآن عورت کو دیتا ہے، اسی آیت کے اندر ہی دے دیا کہ تم خلا لے سکتی ہو، مگر اس کنڈیشن کے اوپر کہ تمہیں جو مہر دیا گیا ہے وہ تم مہر جو ہے وہ واپس کر دو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ So if you divorce, she shall not be lawful for him until she marries another husband. Then if he divorces her, in that case there is no blame on both of them if they reunite, provided that they keep the limits of Allah, and these are the Allah's limit which He makes clear for people who have knowledge. اب اگر تین دفعہ کسی شوہر نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، دیکھیے تین جو ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ ابھی 3 دن پھر وہ ہو گئی پھر آگے 3 دن، اینی ٹائم ان لائف، زندگی میں کبھی بھی اگر 3 دفعہ کسی نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ اس کی جو بیوی تھی، اب اس سے وہ شادی ری میرج، اس کی شادی واپس اس کے ساتھ ہو نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ حلالے کا طریقہ جو یہاں قرآن بتاتا ہے کہ جو طلاق شدہ عورت ہے وہ کسی اور شخص سے شادی کرے اور پھر وہ اس کو طلاق دے، جو دوسرا شخص ہے دوسری شادی کے بعد، تو پھر یہ اپنے پہلے میاں کے ساتھ واپس شادی کر سکتی ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو دوسری شادی ہوئی، طلاق ہونے کے بعد دوسرے میاں کے ساتھ شادی ہوئی، وہ ایز اے پری کنڈیشن نہ ہو، یعنی کہ کوئی پیشگی شرطیں نہ لگائی جائیں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، اس کے بعد جو ہے تم مجھے پھر سے طلاق دے دینا۔ کوئی ون نائٹ اسٹینڈ کی بات نہیں ہے یہاں پہ، نارمل کورس کے اندر دوسری جو شادی ہو اس میں نیت بھی یہی ہو کہ جو ہے میں یہ نکاح کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کہ گھر کو آباد کیا جائے، اور یہ پرپز آف ہیلا نہ ہو کہ ہیلا کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں اور شادی کی، پھر اس سے ڈائیورس لی، اس کے بعد آ کے اپنے پہلے میاں سے کر لی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. And when you divorce women and they have reached the prescribed time, either take them back on equitable term or release them with generosity, but do not take back to hurt them or take undue advantage. Whoever does this, he is indeed unjust to his soul. Do not make mockery of Allah's commandment, and remember the favor of Allah upon you, that He has sent down upon you the book and wisdom for your instructions, and remain conscious and know that Allah has full knowledge of everything. آخر کا جو اس کا پوائنٹ ہے نا، پہلے پوائنٹ کے اوپر تو میں ابھی آؤں گا یہ طلاق کے اوپر، مگر جو آخری کا پوائنٹ ہے نا اس میں اللہ نے کہا کہ یاد کرو جو میں نے تم پہ احسان کیا، اور کیا احسان کیا کہ تمہارے پاس کتاب بھیجی اور حکمت بھیجی۔ یہ اللہ نے احسان، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کائنات میں، آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کسی نعمت پہ اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا، مگر یہ کتاب اور حکمت کے اوپر اللہ نے کہا یہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا۔ تو اس کتاب سے ہدایت لینا اور گائیڈنس لینا جو ہے وہ تو ریلی جو ہے نا، اگر نہیں ہم کرتے تو ہم وی آر ناٹ ریلی انٹیلیجنٹ پیپل، ہم جو ہے حکمت کی بات نہیں کرتے۔ تو پہلی چیز جو تھی وین یو فرسٹ، یعنی کہ آپ عورت کو اگر ڈائیورس دیں، اور یہ جو یہاں پہ کیس ہے یہ کون سا ہے کہ جس میں کہ کسی نے اس کو ایک اس کا عدت کا پیریڈ بھی پورا، کسی نے اس کو طلاق دی اور پھر اس کا جو 3 مہینے کا جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ بھی پورے ہو گئے، اپر لمٹ یہی ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے یا تو اس کو احسن طریقے سے واپس بلا لو یا اس کو جو ہے تم چھوڑ دو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہِ ہُزُوًا، اور میری آیات کا جو ہے اللہ کی جو احکامات ہیں ان کا تم تماشا مت بناؤ، ان کا تم تماشا نہ دو۔ یہ واحد جگہ ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری آیات کا تم تماشا اور مذاق مت بنانا۔ یہ اس لیے کہ دیکھیے ہر قانون جو ہوتا ہے نا اس کا ایک لوپ ہول بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، تو یہ تقویٰ ہے لوگوں کو پریونٹ کرتا ہے کہ وہ جو اس لوپ ہول کو دیکھیں۔ تو طلاق کے موضوع کے اوپر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اگر طلاق کو مذاق بنانا، آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے مذاق بناتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 دفعہ طلاق دی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا کہ ہم نے تو یہ طلاق دی نہیں، ایک ہی دفعہ دی تھی۔ پھر کچھ ٹائم گزر جاتا ہے پھر وہی کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیے شریعت جو ہے نا وہ
شریعت مطلب کا نام نہیں ہے، شریعت جو ہے وہ اصولوں کا نام ہے. تو وی مسٹ ریئلی سی کہ اسلام کے اندر اصول کیا ہے. اور یہ طلاق دینا جو ہے یہ تو بہت ہی ایک سنگین چیز ہے. اور خاص طور پہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب لوگ غصے کے اندر ہوتے ہیں تو غصے کی حالت کے اندر وہ ایسی باتیں طلاق کا ورڈ یوز کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے اس دن آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، من سمتا نجا، کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یہی ٹائم ہوتا ہے کہ انسان چپ رہے. وہ ایک اور بھی آتا ہے گا، سینگ آتی ہے کہ اگر انسان کو غصہ آ رہا ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اگر لیٹا ہوا ہے تو اٹھ کے وضو کر لے. یہ غصہ انسان کا بڑا فلیٹنگ ہوتا ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے. آپ اس کو اگر 1 منٹ کنٹرول کر لیں نا، اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کر لیں، تو یہ غصہ جو آپ دیکھیں گے کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ چلا جائے گا. اس وقت اف یو پل دا ٹریگر، غصے کی حالت میں اف یو پل دا ٹریگر، پھر گولی کہاں جاتی ہے اس کے اوپر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا. تو یہ طلاق کا جو چیز ہے اس کو غصے میں نہ استعمال کریں. یہ کوئی کنسیڈر دس ٹو بی اے نیوکلیئر آپشن، بیکاز یہ 3 طلاقیں، 2 طلاقیں ہی ہوتی ہیں، تیسری کے اوپر تو پھر ویسے ہی جو ہے وہ آپ کا irrevocable جو ہے طلاق ہو جاتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. And when you have divorced women and they have reached their term, then do not prevent them from marrying their husband when they agree among themselves on equitable terms. This instruction is for those who believe in Allah and the last day. This is more virtuous and purer for you, and Allah knows while you do not know. تو یہاں پہ یہ ایک واقعہ بھی تھا، مدینہ کے اندر ایک واقعہ ہوا. اور ایک ہوا یہ کہ ایک شادی شدہ ایک کپل تھا، اور وہ اس نے جو طلاق دی، اپنے شوہر نے بیوی کو طلاق دی. 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں، اسے پروناؤنس کیا تھا. اور اس کے بعد جو تھا یہ وقت بھی گزر گیا، یعنی کہ 3 مہینے بھی گزر گئے، تو اوبیسلی وہ ڈائیورس ہو گئی، ان کی طلاق ہو گئی آپس میں. پھر اس کے بعد جو تھا وہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہوگا، اس کو خیال آیا کہ میں اس عورت سے واپس شادی کر لیتا ہوں. وہ عورت جو تھی، اس کی جو بیوی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ یہ شادی ہماری ہو جائے، ہم دونوں واپس نکاح کر لیں، بیکاز نکاح آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد 1 یا 2 طلاقوں کے بعد. مگر ان کے خاندان والے جو تھے وہ پھر اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہوگی. تو پھر یہ آیتیں جو تھی، اس کے اوپر نازل ہوئی کہ تم ان کو مت روکو، اگر ان کے شوہر جو ہیں وہ چاہتے ہیں ان کو، اور وہ بھی چاہتی ہیں اس کے اندر. تو اسلام تو چاہتا ہے کہ یہ جو فیملی کا جو سیٹ اپ ہے نا، اس کو جتنا زیادہ مضبوط کیا جائے اور جتنا چلایا جائے، اس کو وہ کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. And the mothers should feed their children for 2 whole years. For those who wish to complete the time of feeding, their food and clothing in an equitable manner is upon the father of the child. No soul shall have a burden laid down on it greater than what it can bear. Neither shall a mother be made to suffer on account of the child, nor the father on account of the child, and a similar duty is on the father's heir. But if both of them desire weaning by mutual consent, and after due consultation, there is no blame on them. If you decide on a foster mother for your children, there is no blame on you as long as you pay what you promised on equitable terms and remain conscious of Allah and know that Allah sees what you do. یہ جو ہے یہاں پہ پہلا جو ہم نے دیکھا، شروع کا پارٹ جو ہم نے دیکھا کہ یعنی کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو، یعنی کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو 2 سال تک جو ہے دودھ پلائیں. تو پہلا تو حکم اس کا بھی ہے کہ اگر اپنا وہ ٹائم اس کو کمپلیٹ کریں. پہلی چیز جو ہے 2 سال کا. پھر اس آیت سے ایک اصول اور بھی نکلتا ہے. اس اصول کو ہم کہتے ہیں تحریم کا اصول. یعنی کہ تحریم کا اصول کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو محرم اپنا بنا لیں. آپ کو پتہ ہے محرم کون ہوتا ہے؟ کہ جن سے ہم شادی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہماری مائیں ہیں یا ہماری بہنیں ہیں. مگر اس کے اندر ایک اور بھی محرم شامل ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری دودھ شریک بہنیں. یہ دو شریک بہنیں یا بھائی، ان کو بھی ہم اسی کے اندر شامل کرتے ہیں. اور وہ کب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو جس کی عمر 2 سال سے کم ہو، اور وہ جو ہے اس کو دودھ پلایا جائے، تو جس سے جو دودھ پلاتا ہے وہ پھر وہ جو ہے اس کا رشتہ ہو جاتا ہے کہ جو کہ ایک محرم کا رشتہ ہے. مگر یہ جو بچہ ہے اس کو دودھ پلانا ضروری ہے ود ان 2 ایئرس. اگر 2 سال کے بعد ہوگا تو پھر تحریم کا جو یہ ہے اٹ ول ناٹ بی اسٹیبلش. تو اگر اور دوسرا پھر اس
آیت کے اندر کیا بتایا گیا کہ اگر ماں جو ہے وہ دودھ نہیں پلا سکتی تو ایک فاسٹر مدر رکھ لے. فاسٹر مدر کیا ہوتی ہیں؟ دائیاں جو ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں, ان کا بھی بڑے نیومرس بینیفٹس ہیں, بیکاز آپ اگر ایک دائی کو رکھتے ہیں اپنا بچے کو دودھ پلانے کے لیے. اور صرف یہی کہا گیا کہ بھئی بچے کی جو اس کو نشانہ نہ بنائے نقصان کا, اس کی ویل بینگ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ دونوں چاہتے ہیں کہ میوچل کنسنٹ رضامندی سے وہ ایک مشورہ کر کے تو وہ جو ہے کسی اور سے بھی اس کو دودھ پلوا سکتے ہیں, اگر وہ اس کو جو بھی اس کا پیسے ہیں یا آپس میں ارینج کر لیں اس کو دیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. And as for those who die leaving wives, they shall wait by themselves for 4 months and 10 days. And when they complete their term, there will be no sin upon them in respect to what they may do to themselves in accordance with the honorable norms. And Allah is well aware of what you do. تو اس آیت کے اندر ہم عدت دیکھ رہے ہیں. یہ عدت ہے اس عورت کی جس کا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, اور یہ عدت جو ہے اس کی 4 مہینے 10 دن کی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 مہینوں کی ہوتی ہے, یہاں پہ اس کی 4 مہینے 10 دن. یہ سب سے لمبی عدت یہی ہے, سوائے اس کے کہ اگر وہ عورت جو ہے جس کے کہ شوہر کا انتقال ہوا, اگر تو وہ اس کی اگر اف شی از ایکسپیکٹنگ اور وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر وہ بچہ 1 دن میں پیدا ہو جاتا ہے اگلے دن, تو اس کی اگلی دن عدت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 9 مہینے چلتی ہے. ادر دین دیٹ یہ جو ہے اگر شی از ناٹ ایکسپیکٹنگ تو جو وڈو ہے اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ. And there is no blame on you if you indicate discreetly in proposing marriage to a woman or keep concealed to yourself. Allah knows that you will soon mention it to them, but do not give them a secret promise unless you speak in equitable manner, nor resolve on ties of marriage till the prescribed term is complete. And know that Allah knows what is in your hearts. Therefore fear Him and know that Allah is all forgiving, all forbearing. تو اللہ یہاں پہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کامن سینس سکھا رہا ہے. کامن سینس کہ بھائی اگر وہ تم اس بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تہذیب اور ادب تو یہی ہے کہ تم جو ہو اس کو اگر رشتہ دینا چاہتے ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے. ابھی اگر ایک عورت عدت کے اندر ہے, وہ ایک غم کی سٹیٹ کے اندر ہے, تو اس کو تو ایک ٹائم چاہیے نا, اس کو ایک وقت چاہیے کہ تاکہ اس کا زخم جو ہے وہ وہ زخم ٹھیک ہو یا ہیل ہو جائے وہ تو اس وجہ سے ڈونٹ پرپوز. اس میں جو 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں اس کے اندر تم جو ہو نہ کرو. اور یہ بھی کہا اینڈ بٹ ڈو ناٹ گیو دیم اے سیکرٹ ان کے ساتھ تم کہ چوری چھپے کوئی بات مت کرنا, کہ چوری چھپے تم ان سے وعدے کر لو کہ تمہاری جیسے عدت پوری ہوتی ہے میں تم سے شادی کر لوں, یہ مت کرنا. ان سے بات کرو تو ایک دستور کے مطابق ان سے بات کرو. دستور کا مطابق کیا ہوگا کہ بھائی پریفریبلی یہ کہ خاندانوں کو انوالو کرنا, اپنا جو عورت ہے اس کا جو بھی ولی ہے اس کے تھرو بات کرنا. دیٹس واٹ قرآن یہ بیسک ایٹیکیٹس بتا رہا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء. There is no blame on you if you divorce women when you have not touched them, nor fixed meher for them, nor fixed for them meher, and make provisions for them. The wealthy according to his means, the poor according to his means, a provision in equitable manner. This is a duty for those who do good. تو یہاں پہ نکاح کے بعد اگر آپ کے بعد طلاق دے رہے ہیں کسی کو, اور وہ کس کو دے رہے ہیں کہ آپ نے ابھی شادی جو ہے وہ کنسومیٹ نہیں ہوئی. کنسومیٹ کا مطلب ہے کہ رخصت ہی نہیں ہوئی. کسی نے کسی کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے نکاح بھی کیا مگر ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کہ مہر بھی فکس نہیں کی. کیسے کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ مہر ابھی نہیں فکس کی, ڈیپینڈ کرتا ہے لڑکے کا جاب نہیں ہے یا نہیں ہے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں فکس کر لیں گے. تو اس وجہ سے ابھی مہر فکس نہیں ہوئی, اور اس میں اس شادی کی رخصتی سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے اس کو طلاق دے دی. تو یہ قرآن یہ نصیحت یہ کرتا ہے کہ تم اپنے فائنینشیل مالی حالات کو دیکھتے ہوئے, فائنینشیل اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. ڈو گیو سم تھنگ. ایون اگر آپ نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے تب بھی اس کے اور مہر بھی فکس نہیں کی, تو پھر یہ مرد کا جو ایک اخلاقی کردار ہے نا وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد از سپوز ٹو بی ویری جنرس. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. And if you divorce them before you have touched them but have fixed their meher, then pay half of what you have fixed unless they relinquish, or he should relinquish in whose hand is the marriage ties.
And for you to forgive is nearer to piety, and do not forget kindness amongst yourselves. Surely Allah sees what you do. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مہر فکس کر لی تھی، پرانی اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس میں یہ تھا کہ تم نے مہر ابھی فکس نہیں کی اس کی. یہاں پہ اگر تم نے اس کی مہر فکس کر لی تھی کہ اتنی میں مہر دوں گا، اور پھر اس سے پہلے کہ شادی جو وہ کنسومیٹ ہوتی تم نے اس کو طلاق دے دی، تو آدھی مہر اس کو ضرور دے دو. اگر شادی ختم کر رہے ہو تو اس کو یہ کر لو. اور یعنی کہ یہ، اور پھر آخر میں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو آپس کے معاملات ہیں نا، اس کے اندر ضرور ایک دوسرے پہ احسان کرو. ایک کائنڈنس ضروری ہے کہ امنگس یور سیلف، کہ نرمی ضروری ہے. اللہ خود بہت نرم ہے، اور اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مردوں کو بھی، کہ وہ بھی ایک نرمی کا وہ کریں گے. یہ مسلمان شوہر جو ہیں ان کا یہ ایک رتبہ ہے کہ وہ ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ جب وہ عورتوں کے معاملے میں ڈیل کریں گے، خاص طور پہ اپنی بیوی کے بارے میں، تو دے ول بی ویری میگنانمس. اس سے کنجوسی نہیں کریں گے، جنرس ان کی ڈیلنگ ہوگی اپنی بیوی کے ساتھ بھی، اور اگر ایون طلاق بھی دے دی ان کو تو پھر بھی اس کے ساتھ ایک جنرس ڈیلنگ ہوگی. بی واچ فل آف یور پریئرز اینڈ دا مڈل پریئر اینڈ اسٹینڈ ان اوبیڈینس ٹو اللہ. اگر ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں. جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ تو اپنے دین کو ہی ضائع کر دیتا ہے. ہی از ریئلی اسکوانڈرڈ اوے ہز ریلیجن. تو میجورٹی آف علماء کا خیال ہے کہ یہ جو اس یہاں پہ مینشن کیا گیا اس آیت کے اندر، یہ جو ہے عصر کی نماز ہے، جو کہ مڈل نماز ہوتی ہے. اس پہ ایک حدیث بھی آتی ہے، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عصر کی نماز کے اوپر کہ جو شخص عصر کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اس کا مال، دولت، خاندان اور اولاد جو ہیں وہ برباد ہو گئے. اب یہ سوچیں ہم سے کتنا آسان ہوتا ہے، ہم کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے اگر لوگوں سے کہ وہ عصر جو ہے لیٹ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، یا سو گئے یا نہیں پڑھی. پروفٹ نے کیا کہا، تو جس نے عصر کو ضائع کیا وہ تو ایسا ہے کہ جس نے اپنے مال اور دولت اور خاندان اور بچہ اور اولاد جو ہے ان سب کو برباد کر دیا. اتنا بڑی چیز ہے. تو عصر کی نماز کو ضروری خیال سے جو ہے وقت پہ پڑھ لیا کریں. کسی کو بڑا چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے، وہ سب 4-5 بجے اور 5:30 بجے کے درمیان. تو اچھا، نماز جو ہے نا بڑی ضروری ہے. آلریڈی یہ تو فرض نماز تو خیر فرض ہی ہے اس کو پڑھنا، بٹ ادر دین فرض نماز جو ہے بڑے ہی، اگر آپ نفل نماز بھی پڑھیں گے نا تو بہت ہی کہتے ہیں ایموشنز کو ریگولیٹ کرتی ہے نماز. اٹ کامز پیپل ڈاؤن. آپ کو سکون ہوئے گا. آپ توجہ کے ساتھ خاص طور پہ اگر نماز پڑھیں تو آپ کو بڑا آپ کسی بھی پریشانی کے اندر ہوں، آپ پریشانی میں ہوں یا آپ بہت خوشی میں ہوں، دونوں سٹیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں اور نماز پڑھیں تو آپ کو دیکھے گا کہ ایسا آپ کے ایموشنز کو ریگولیٹ کر دے گی. اور پروفٹ کا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ تو بہت معمول تھا کہ جب بھی ان کو کوئی خبر ملتی تھی وہ فوراً جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اندر ذرا تھوڑا دل لگا کے آپ پڑھیں گے نماز کو تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کو سکون ملے گا اس کے اندر، مگر توجہ اس کے لیے ضروری ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالٌ أَوْ رُكْبَانًا. But if you are in fear, then pray on foot or on a horseback. And when you are again in safety, remember Allah as He taught you what you did not know. تو نماز تو کہیں پہ بھی چھوٹ نہیں ہے. یعنی کہ آپ خوف کے اندر ہیں، آپ پیدل چل کے جا رہے ہیں، آپ گھوڑے پہ سواری کر کے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے اندر بھی چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لو، گاڑی میں بیٹھے ہو تو بھی نماز پڑھو، اگر تم جہاز میں بیٹھے ہو، گھوڑے، کسی چیز پہ بھی بیٹھے ہو، نماز مت چھوڑنا. ہر کیس کے اندر جو ہے آپ کو نماز پڑھنی ضروری ہے. اور پھر یہ آتا ہے، پھر قرآن کہتے ہیں وین یو آر ان، کہ تم جب امن کے اندر آ جاؤ تو تم ایسے اللہ کو یاد کرو کہ جیسے تمہیں سکھایا گیا. تو قرآن میں تو کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. یہ کہا نماز پڑھو. تو کہاں پہ قرآن میں یہ لکھا ہے کس طرح سے نماز کرو؟ یہ صرف نبی کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. اور اللہ جو ہے، یہ نبی کا جو عمل ہے نا، اللہ از اوننگ اپ دس ایکٹ. اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے نبی کو بتایا ہوگا کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے. اس طریقے سے نماز پڑھی. تو نبی کی جو احکامات ہوتے ہیں اور جو ٹیچنگز ہوتی ہیں وہ از آلموسٹ لائک جیسے کہ اللہ کا احکامات ہے. جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی نبی کا حکم ہے. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. And those of you who die leaving wives shall make a will for their wives provided for a year without turning them out. تو یہ جو ہے اگر اچھا اس کے بعد آگے بھی but if they leave there is no sin upon you in respect to what they may do with themselves observing honorable norms. Allah is almighty and all wise. تو یہ جو آیت ہے یہ بیسکلی سورہ نساء جو ہے جس کے اندر کے سارے احکامات آئے ہیں وراثت کے، اس سے پہلے یہ نازل ہوئی تھی. اور اس کے اندر، اس آیت کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو 1 سال کے لیے جو اس کا خرچہ ہوتا ہے آپ کو اس کی جائیداد میں سے اس کو دینا ہوتا ہے.
تو ادر دین دس یہ اس کے بعد اب ہم جب سورہ نساء میں پڑھیں گے تو اب تو وراثت کے قانون کے اندر آ جائے گا کہ عورت کو 1/4 یا 1/8 حصہ ملے گا. تو یہ آیت ان اے وے جو ہے یہ اپلیکیبل جو تھی اس کے وراثت کے قانون آنے سے پہلے تھی. And for the divorced women, provision according to what is equitable, a duty for those who fear Allah. تو یہ اگین جو جن کو تم نے ایک طلاق دی ہے ان کے لیے بھی کہ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دو. یہ بار بار اس کا زور آتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری جو چیز کہی تھی نا انہوں نے، آخری جو چیز، یو کین امیجن یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہوں گی کہ ایک نبی کے جو آخری ورڈ تھے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نماز کے بارے میں، تمہارے غلاموں کے بارے میں، اور تمہاری عورتوں کے بارے میں. یہ 3 چیزوں کے اوپر حکم ہے کہ ان چیزوں کا تم خاص خیال رکھنا. تو یہ خاص طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں نماز کے بارے میں تو میں بتاتا رہتا ہوں، غلام تو اللہ کا شکر ہے اب نہیں ہے، عورتیں تو اویلیبل ہیں، تو عورتوں کا بھی ضرور خیال رکھیں. اسی کے پروفٹ کی اس کے اوپر بہت انہوں نے اسٹریس دیا، بہت زور دیا کہ ان کے ساتھ خاص طور پہ ان کا خیال رکھنا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. Thus Allah clarifies his signs to you so that you may understand or you may apply to reason. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھو اور ان کو عمل کے اندر لے کے آؤ.